کیا اور زبانی اپنے طور پر نہیں، زبانی یاد کر کے مجھے تقریباً سارے ترک کو سنا دیا. یہ ایک تاریخی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری تدریس کی خدمت اور اس کا زمانہ 50 سال ہو چکا ہے. اس 50 سال میں کوئی طالب علم اس طرح کا نہیں آیا جو ان ترک کو زبانی سنا دے. ترک کو زبانی سنانا تو درکنار، ترک کو سمجھنا آسان مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. بہرحال اس بچی نے اور پھر اس کے بعد اس بچی نے قرآن عشرہ میں مکمل کر لیا. مکمل کرنے کے بعد میں نے کہا اب آپ کی تعلیم پوری ہو گئی. قاری صاحب کی اہلیہ نے سبا اور حفظ پڑھنے کے بعد سبا پورا کر لیا. میں نے ان کو کہا کہ تمہارے ساتھیوں نے عشرہ کر لیا ہے، تم بھی کر لو. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے مشکل ہے، نہیں ہو سکے گا. لیکن بعد میں ان کو شوق ہو گیا اور انہوں نے بھی شروع کر لیا. اور اس وقت وہ 21واں پارہ سنا رہی ہے اور طرح سنا رہی ہے. بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ بچی اسما اور ان کی جو دوسری سہیلن ہے آمنہ اس کا نام ہے، ان لوگوں نے جب پورا کر لیا تو میں نے کہا اب پورا ہو چکا. تو انہوں نے کہا کہ ہم افراد میں پڑھیں گے. اب ان بچیوں کا حوصلہ دیکھیے کہ یہاں روایت حفظ کی کوئی تکمیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ افراد میں ان تمام ائمہ عشرہ کو، ان کے ترک کو پڑھنا چاہتی ہے. اور کس طرح اہل علم جانتے ہیں کہ امام جزری رحمہ اللہ نے 59 کتابوں سے النشر کو تیار کیا ہے اور ان میں سے 39 کتابوں کی سند، 59 کتابوں کی سند تو اپنی سند مؤلف تک پہنچایا، لیکن 39 کتاب ایسی ہے کہ اپنی سند مؤلف تک اور مؤلف کی سند امام تک اور امام کی سند نبی کریم علیہ السلام تک پہنچایا. ان 39 کتابوں سے اس طرح پڑھنا کہ یہ التیسیر ہے اور التیسیر میں اتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں قانون ہے، ورش ہے، جتنے بھی ہیں ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا اور ہر ایک کی سند بیان کرنا. سند میں نے سمجھا دیا کہ سند اس طرح نکالنا ہے، تو سند ان کو نکال کر لانا، کاپی میں لکھ کر نہیں پڑھنا، زبانی بولنا ہے. سند میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ختم کیے ہوئے 5-6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگ اب تک چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. میں اپنے موجودہ تمام بھائیوں سے اور جو خواتین یہاں آئی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین اگر چاہیں تو پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں قرآن کے فیض کو اتنا عام کر سکتی ہیں، وہ مردوں کو پیچھے کر سکتی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خواتین اپنے گھر میں اگر یہ پڑھی ہوئی ہے تو ان کے یہاں کوئی اگر نہ آئے تو اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، لیکن پڑوس کی بچیاں تو آ کر پڑھ ہی لیں گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. تب یہ اسما سلمہ وہاں دابھیل آ کر سملک میں آ کر رہی، تو ان لوگوں نے جب تکمیل کر لی تو میں نے کہا پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دو. تو پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اور پڑھتی بھی رہی. تو 3 مدرسے چلنے لگے. ایک مدرسہ تو میرے گھر میں محمود نگر میں، ایک مدرسہ قاری صاحب کے گھر میں اور ایک مدرسہ سملک میں. ہر مدرسے میں کم از کم
20-25 بچیاں پڑھتے ہوں گی جی، ہر مدرسے میں 20 بچیاں 20-25 پڑھتی ہیں. گویا اگر اس کو جمع کر دیا جائے تو ایک مدرسہ بن جائے گا. یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد صاحب مکان نے کہا کہ اب ہمارا مکان خالی کر دو. یہ بچی یہاں آ گئی. میں نے کہا کہ دیکھو پڑھانے کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو جو میں نے پڑھایا ہے وہ کون سا وقت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، تاکہ اساتذہ کو چاہیے کہ وقت کی قربانی کے بغیر کچھ کام نہیں بنتا. میں دوپہر میں 4 گھنٹے کے بعد قاری صاحب کے گھر پہنچتا اور وہاں 1-1.5 گھنٹہ پڑھا کر پھر آتا، پھر کھانا کھاتا، پھر سوتا. پھر عصر کی نماز پڑھ کر طلباء کو پڑھاتا اور طلباء کو پڑھانے کے بعد پھر ان کو پڑھاتا. مغرب کی اذان تک پڑھاتا. یہ سلسلہ سن 1419 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. میں نے کہا کہ الخیر فی ما وقع. اچھا ہوا کہ یہاں تو یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے کہ تم اب یہاں سے اٹھ کر اون جاؤ اور اون میں جا کے پڑھاؤ. یہ سلسلہ الحمدللہ یہاں شروع ہوا. اب آپ حضرات اس کے لیے دعا فرمائیں. اور میں یہاں تمام جو خواتین جمع ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ دین اسلام کو، قرآن کو مٹا دیا جائے. یہ ان کی بیوقوفی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے اور اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام تو مٹنے والا مذہب نہیں ہے. مسلمان تھوڑی دیر کے لیے دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان قرآن باقی رہے. اگر آپ کے درمیان قرآن باقی رہا تو آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو نہ کوئی مٹا سکتا، نہ کوئی جلا سکتا ہے، نہ کوئی پانی اس کو بہا سکتا ہے. اس لیے ان کی کوشش تو آج سے نہیں، دور نبوت سے یہ کوشش چل رہی ہے کہ قرآن کریم کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، مٹا دیا جائے، تحریف کر دی جائے. قرآن مجید کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس کی خدمت اللہ تعالی جس سے چاہیں لے لیں گے. اس لیے خواتین یہ نہ سمجھیں کہ میں قرآن مجید کی خدمت نہیں کر سکتی. آپ جتنا کر سکتی ہیں مرد اتنا نہیں کر سکتے. اس لیے میری کوشش یہ ہے، اور میری کوشش ہی کیا ہے، ایک آدمی کی آواز کی کیا حیثیت ہے، لیکن بہرحال میں اپنی اس کوشش میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں اور میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر رہا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ ہر گھر میں کم از کم روایت حفظ کی تکمیل کی ہوئی بچیاں ضرور موجود ہوں تاکہ قرآن کو صحیح پڑھایا جا سکے. اور قرآن کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں. حدیث میں فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
حدیث کے الفاظ کے دو جز ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عورتوں کی عادت یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیا اور پڑھانا شروع کر دیا. حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے سیکھو، سیکھنے کے بعد سکھلاؤ. ابھی سیکھا نہیں پورے طور پر کہ سکھلانا شروع کر دیا، یہ غلط ہے. اور پھر صحابہ نے قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام سے پڑھنا سیکھا. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو قرآن پڑھایا اور سکھلایا. اس کے باوجود کہ وہ عرب تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن ان کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید پڑھنا سکھلایا. اور کچھ صحابہ کو متعین کیا کہ فلاں فلاں صحابی سے قرآن پڑھو. ایسا نہیں کہ ہر شخص قرآن پڑھانے لگ جائے. قرآن کو پہلے سیکھو پھر سکھلاؤ. خیرکم من قرأ القرآن واقرأہ. پہلے پڑھو پھر پڑھاؤ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث میں سب سے بہتر اس شخص کو کہا گیا جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. آج کوئی لڑکی پروفیسر بن جاتی ہے، ڈاکٹرنی بن جاتی ہے، کلکٹر بن جاتی ہے، ایس ڈی او بن جاتی ہے، تو اپنے کو بڑا فخر سمجھتی ہے. تمہارے لیے حدیث میں کوئی تعریفی کلمات نہیں کہے گئے. تعریفی کلمات تو ان کے لیے ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. گویا نبی کریم علیہ السلام نے بہتری کی سرٹیفکیٹ دے دی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. قرآن مجید کو سیکھو اور سکھلاؤ. اور ایک روایت میں ہے من قرأ القرآن، کیا ہے وہ مشہور ہے جو مسعود کی روایت ہے من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف. نبی کریم علیہ السلام نے اس مثال میں الف لام میم کو پیش فرمایا. اور الف لام میم کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. واللہ اعلم بمرادہ بذلک. گویا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھے یا سمجھ کر پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. نیکی تو ایک ہے لیکن اس کا وزن اور اس کی قیمت 10 کے برابر ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ ایک الف لام میم میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ سورہ فاتحہ پڑھ جائیے، اس میں کتنے حروف ہیں. آپ ایک رکوع پڑھ جائیے، اس میں کتنے حروف ہیں. اور ایک پارہ تو بہت آسانی سے لوگ پڑھ سکتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ اس میں کتنی نیکیاں ہیں. اتنی نیکی کسی نفلی عبادات میں نہیں ہے. جو عبادت کے فرض ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے تو نہ پڑھنے سے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے. لیکن وہ عبادات جو فرض نہیں ہے، ہم پر واجب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ کام کریں، اس نفلی عبادت میں اتنا ثواب کسی عبادت میں نہیں ہے جتنا کہ قرآن پڑھنے میں ہے. حدیث میں قرآن کے سیکھنے پر اور سکھلانے پر یہ کہا گیا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے
جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. اور قرآن کی تلاوت پر یہ فرمایا گیا کہ قرآن کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی ہر حرف کے بدلے. آپ سمجھ کر پڑھیں یا بے سمجھے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا تو نور علی نور ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے. قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے اور عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے. یہ مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا. لیکن قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا اگر نہیں سمجھتا ہے کوئی تو بھی اس کے پڑھنے میں ثواب ہی ثواب ہے. اس لیے یہ کلام الہی ہے. یہ کلام الہی کی خصوصیت ہے. دوسرے کسی کلام کی یہ خصوصیت نہیں. حدیث شریف کی بھی یہ خصوصیت نہیں. کسی کلام کی یہ خصوصیت نہیں. جو خصوصیت قرآن مجید کے پڑھنے پر ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. اور پھر یہی نہیں بلکہ قرآن کے خدام کے لیے، قرآن کے پڑھانے والوں کے لیے، قرآن کے نقل کرنے والوں کے لیے جو حدیث میں بشارتیں دی گئی ہیں وہ یہ دی گئی ہیں کہ کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں کو چڑھتے جاؤ. پھر وہاں ان کو ایسا عالی مقام ملے گا کہ لوگ ان کو تعجب کی نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا یہ اونچا محل ہے. لوگ کہیں گے یہ خدام قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے. میری بہنوں اور میری بچیوں، تم اس بات کو سمجھو. تم دنیا کی تعلیم ضرور حاصل کرو، ہم اسے منع نہیں کرتے، لیکن قرآن کو ضرور سیکھو. مسلمان کا کوئی گھر، مسلمان کے گھر کی کوئی بچی، مسلمان کے گھر کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن سیکھے بغیر ہو. ہر بچے کو قرآن سیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے. قاری قرآن اور ناقلین قرآن کی بڑی فضیلت ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب باتیں دیباچے میں لکھی ہے. اور پھر یہی نہیں، فرماتے ہیں وَمَا ظَنُّكُمْ بِالنَّجْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ أُولَٰئِكَ أَهْلُ اللَّهِ وَالصَّفْوَةُ الْمَلَائِكَةُ. اس سے اوپر والے شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے خادم کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے شدت سے اصرار کرے گا، بخشوانے کی پوری کوشش کرے گا اور بخشوا کے رہے گا. اور پھر یہی نہیں کہ اپنے خادم کے لیے بخشوائے گا بلکہ والدین کو بھی عمدہ تاج پہنایا جائے گا. یہ بشارت اور یہ خوشخبری کسی علم میں نہیں ہے، یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے. اور جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے وہ سکھلاتا ہے، اس دنیا میں بھی باعزت رہے گا اور آخرت میں تو باعزت ہوگا ہی. کوئی بھوکا نہیں رہے گا. آج لوگ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں. ابھی چند روز پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میرے اسکول میں پڑھنے والی ایک بچی نے ٹاپ کیا ہے. میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں یا آپ کے محلے میں، شہر میں ٹاپ کرنے والی، قرآن میں ٹاپ کرنے والی کوئی بچی ہے؟ بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میری بچی نے ٹاپ کیا ہے. ارے وہ ٹاپ کیا ہے تو اس کی سند اور سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ دنیا والے دے سکتے ہیں. اور ان کی سند اور سرٹیفکیٹ
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. اس لیے میری پیاری بچیوں، تم قرآن ضرور سیکھو، اسکول میں پڑھو. ہمارے یہاں ڈابھیل میں جو بچیاں اسکول سے فارغ ہو جاتی ہے وہ بچیاں آتی ہیں اور پڑھتی ہیں، اور میں آپ سے کیا تعریف کروں. ہر بچی روایت حفظ پوری کرنے کے بعد اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سوا پڑھوں، اور وہ سوا پڑھتی ہیں. ایک جو بچی نہیں، کئی ایسی بچیاں ہیں جو سوا پڑھتی ہیں. تو اب وہ بچیاں جو اسکول سے فارغ ہو گئی ہیں، ابھی ان کا رشتہ نہیں ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بچی بڑی خوش نصیب ہے کہ وہ قرآن میں لگ گئی اور قرآن کے ساتھ عربی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے. میں اس ضمن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں سبھی لوگ سمجھدار ہیں اور خواتین بھی سمجھدار ہیں. میں بہت دنوں سے اس بات پر متفکر ہوں. ہمارے یہاں ہمارے اداروں میں بڑی بڑی کتابیں طلبہ پڑھتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن عربی زبان پر قدرت نہیں ہوتی. ہم عربی زبان نہیں بول پاتے. میرے بھائیوں، زبان بولنے سے آتی ہے اور قرآن پڑھنے سے آتا ہے. قرآن کے صرف مطالعہ کرنے سے قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. آپ قرآن کی تفسیر کر ڈالیں، لیکن قرآن آپ نے کسی اچھے مجود قاری سے نہیں سیکھا ہے تو آپ کو قرآن نہیں آ سکتا. وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا، جس کی زبان عربی ہے، اس نے بھی اگر قرآن مجید کو کسی اچھے مجوز سے نہیں سیکھا ہے تو وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. قرآن کی بعض ادائیں ایسی ہیں جو سیکھے بغیر نہیں حاصل کر سکتے. اور پھر یہ کہ قرآن مجید کا رسم الخط ایسے انداز پر ہے کہ اس کو بغیر سیکھے کوئی نہیں پڑھ سکتا. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکاتب سے عربی تعلیم دی جائے. ہمارے بچے 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، وہ انگلش میڈیم میں ان کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور انگلش میڈیم اسکول میں داخل ہونے کے بعد وہ انگریزی لکھنا پڑھنا سب جان لیتا ہے. انگریزی بولنے لگتا ہے، لکھنے لگتا ہے. ہمارے یہاں کے طلبہ 10 سال تک انگریزی کرتے ہیں کتابوں کے پیچھے. کتابیں تو خوب اچھی سمجھا دیں گے لیکن عربی نہیں بول پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی حیثیت سے اس پر محنت نہیں کی گئی ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے لکھا بھی ہے کہ یہ ہندوستان کا اور ہندوستان کے علماء کا یہ ایک نرالا طرز ہے کہ بڑی سے بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن 2 بات اپنی دوسروں کے سامنے بول نہیں پاتے، 2 سطر لکھ نہیں پاتے. یہ عجیب طریقہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مکاتب سے بچوں کو عربی تعلیم دی جائے. آپ کو تعجب ہوگا کہ عربی تعلیم کس طرح دی جائے گی. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جس طرح انگلش تعلیم دی جا رہی ہے اور ابتدا سے وہ بچہ، یہ چھوٹا بچہ یہ انگلش میں لکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، بول لیتا ہے، لیکن عربی نہیں بول پاتا. ہم ابتدا سے اس پر محنت نہیں کرتے. ابتدا سے اس پر محنت کی جائے. ہمارے یہاں عربی تعلیم کی زبان پر جو محنت کی جاتی ہے وہ اوپر عربی دوم سوم یا اول سے شروع کی جاتی ہے اور وہ عربی اول دوم سوم میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. اس کو بولنا آئے یا نہ آئے نصاب پورا ہو گیا. اس کی ضرورت ہے کہ بچیوں کو اور بچوں کو، بچے اور بچیاں 10 سال تک پڑھتی ہیں، اس 10 سال کے عرصے میں عربی زبان بہت اچھی طرح ان کو قواعد کے ساتھ آ سکتی ہے.
اور میں آپ سے عرض کروں اسی مکتب سے عربی زبان کے ذریعے عربی زبان کو اگر صحت تلفظ کے ساتھ آپ بلوائیں گے تو قرآن بھی اچھا پڑھنا آ جائے گا. قرآن پر دو حیثیت سے اور دو طریقے پر محنت کی جائے. آج کا یہ مدرسہ قابل مبارکباد ہے اور میں اس بچی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور جن بچیوں کو انہوں نے پیش کیا ہے یہ تو میں جانتا ہی آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہے. اس کا آپ ہی حضرات تبصرہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح زبان پر کے تلفظ پر اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو صفات کے ساتھ ادا کرنے پر ان بچیوں نے کتنی محنت کی ہے. آج ہم طلبہ کے تلفظ پر روزانہ جھک ماری کرتے ہیں, روزانہ پریشان ہوتے ہیں. اور میں آپ سے بتاؤں یہ بچیاں جو تیار ہوئی ہیں چند بچیاں ان کے پڑھانے میں جو تلخیاں پیش آتی ہیں اساتذہ جانتے ہیں. جبکہ یہ پردے میں ہے اور پردے سے ان کو ادا سکھلانا اور روزانہ ادا سکھلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. کبھی کبھی طبیعت میں جو جلاہٹ پیدا ہوتی تو اگر لہجہ گرم نکل گیا تو ان کے یہاں رونے کے سوا کوئی دوسرا سبب ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ استاد حضرت آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر کسی دن میں نے گرم لہجے میں آج میں نے سکھلایا اور انہوں نے صحیح نہیں پڑھا تو گرم لہجے میں اگر کسی دن, حالانکہ میں بہت احتیاط سے ان کو پڑھاتا تھا کہ ان کے سامنے گرم لہجہ نہ ہو, لیکن انسان ہی تو ہے, یہ مادہ تو انسان کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو فوراً احساس ہوتا اور یہ پوچھتی کہ حضرت آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. اب مجھے پھر ٹھنڈا ہو جانا پڑتا ہے اور اس کی بات کہتا ہوں بھائی ناراض نہیں ہوں, میں جب تھک جاتا ہوں تو یہ لہجہ گرم نکلتا ہے اس لیے میں ناراض نہیں ہوں. میں تو تم کو اچھا بنانے کے لیے یہ گرم لہجہ سے بولتا ہوں کہ تم اچھی ہو جاؤ اور ایسا تلفظ تمہارا ہو. میں آپ سے اپنی تعریف کیا کروں, میری کارگزاری ہے, کارگزاری تو بیان کرنی ہی چاہیے. معین بھائی جانتے ہیں تقریر والے کارگزاری بیان کرتے ہیں. میرے یہاں بہار کی ایک بچی جو قانونی سے پڑھی ہوئی تھی وہ فارغ ہو کر وہاں گئی. ان کے والد میرے شاگرد ہیں. انہوں نے کہا کہ میری بچی کو آپ قرآن پڑھا دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے داخل کرا دو. داخل کرایا تو ان بچیوں کو پڑھانا شروع کیا. آپ کو میں صحیح بتاؤں کہ سین کی غلطی بچوں سے بہت ہوتی ہے اور بچیوں سے تو ہوتی ہے. اس غلطی پر ان کی اصلاح کر کے جب میں تھک جاتا تو میں ڈانٹتا ہوں اور بھگا دیتا. اس پر وہ زار و قطار روتی اور چلی جاتی, پھر آتی. ایک ہفتے تک وہ لوٹتی رہی لیکن بہرحال ہمت نہیں ہاری اور قرآن پڑھا. اتفاق, حسن اتفاق کہ اس بچی کی شادی ہو گئی ایک ندوی عالم سے اور وہ مصر میں رہتا, آج بھی رہتا ہے. جب اس بچی کا قرآن سنا اس نے تو وہ لٹو ہو گیا کہ میں تو اسی بچی سے شادی کروں گا اور مجھے ایسی بچی کی ضرورت ہے. بہرحال ان کے ماں باپ نے شادی کرا دی اور اس بچے کو مصر لے گئے. لیکن اس کی تعلیم روایت حفظ پوری کر چکی تھی. سبا میں یہ تو بھوک کیڑا کر کے چلے گئے. اس بچی نے عشرہ میں 7 پارے پڑھ لیے تھے. اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی. جب وہ وہاں گئی تو اپنے شوہر سے کہا کہ میری تعلیم پوری کر لو. اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے, تو کسی معلمہ سے
بات کی. معلمہ نے کہا کہ مصر کا طریقہ یہ ہے کہ تجوید پڑھو یا قرآن، حفظ شرط ہے، حافظ ہونا شرط ہے. تو بچی نے 1 سال میں 1.5 سال میں 1 سال میں اس نے حفظ کر دیا. اصل میں روایت حفظ پر اتنی محنت کی اور مشق کی، اتنی مزاولت ہو گئی کہ حفظ کرنا آسان ہو گیا. ان کے والد کے کہنے کے مطابق 1 سال میں اس نے حفظ کر لیا. حفظ کرنے کے بعد پھر اس کا داخلہ ہوا. تو جس معلمہ کے پاس وہ داخل ہوئی بچی، اس بچی کا جب قرآن سنا تو اس نے کہا کہ تمہیں کس استاد نے پڑھایا ہے، میں اس استاد کو دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ دیکھ کے کیا کرتی؟ کہا کہ اس کو تعجب ہوا کہ ہندوستان میں قرآن اس طرح پڑھانے والا ہے. یہ تعجب ہوا، اس لیے اس نے پوچھا کہ میں تمہارے استاد کو دیکھنا چاہتا ہوں. پھر وہی بچی کسی ادارے کے چلانے والے نے کچھ اپنے اساتذہ کو جمع کیا اور اس بچی کے بارے میں اس کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کی بچی ہے، قرآن اچھا پڑھتی ہے. تو انہوں نے جمع کیا، بلایا ان کو اور اپنے اساتذہ کو بھی جمع کیا. اس بچی سے کہا کہ تم قرآن سناؤ. اس بچی نے کہا روایت میں پڑھوں، کس روایت میں پڑھوں، حفظ کی روایت میں یا کسی اور روایت میں؟ وہ خاموش ہو. پھر تھوڑے دن بعد کہتے ہیں کہ تم جس روایت میں پڑھنا چاہتی ہو پڑھو. پھر انہوں نے کہا کہ سند کے ساتھ سناؤں یا بغیر سند کے؟ کہنے لگے سند کے ساتھ سناؤ یا بغیر سند کے؟ اس نے سند کے ساتھ سنایا تو وہ شخص رو پڑا. حیرت ہے، ہندوستان کی بچی سند کے ساتھ قرآن اس طرح پڑھ رہی ہے اور تم لوگوں کا حال یہ ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ مصر میں بڑے بڑے قراء ہیں تو سبھی لوگ قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں وہاں قرآن کا رواج ضرور ہے، قرآن کے لوگ عشاق ہیں. وہاں کے جو قراء تلاوت کرتے ہیں اس میں کیسے کیسے لوگ بیٹھتے ہیں اور کس قدر انہماک کے ساتھ قرآن سنتے ہیں. یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر ایک رکوع پڑھ لیا اور قاری صاحب نے تھوڑا بڑھا دیا تو آپ میں اکتاہٹ آ جائے گی، اور نظم اور غزل پڑھنے والے آ جائیں تو رات بھر نکال. یہ انتہائی بدذوقی کی بات ہے. اس لیے میں اپنے طلباء سے کو پابند کرتا ہوں کہ نعت کے پڑھنے تک تو اجازت ہے میری طرف سے، لیکن کوئی غزل خوانی اگر میں نے سن لیا تو میں اپنی حدوں کو نہیں رکوں گا. قاری عبدالرؤف میرے شاگرد ہیں، دارالعلوم میں پڑھانے گیا تو اس وقت وہ شاعر تھے اور ان کا تخلص حیات تھا. تو جب سبق میں غلطی آنے لگے کہ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یا تو شاعر بن جاؤ یا قاری بن جاؤ. انہوں نے شاعری چھوڑ دی اور آج تک چھوڑ دی، اور پھر اس پر محنت کیا تو بہترین پڑھنے والا بنا. اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے اور خصوصاً خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، قاریہ بناؤ، عالمہ بناؤ. آپ اسکول میں پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن قرآن ضرور پڑھاؤ. آپ کے گھر کا کوئی بچہ، آپ کے گھر کی کوئی بچی قرآن پڑھے بغیر نہ رہے، اور قرآن کو قرآن کی طرح پڑھو. قرآن نام ہے اس ادا کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر تلاوت کر کے صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ نے ان کو اسی طرح سیکھا، اور صحابہ نے تابعین کو سکھایا، اور تابعین کے ایک بڑی جماعت نے اس کو پھیلایا، اور وہ پھیلتا ہوا معین بھائی کے گھر میں بھی آیا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ مدرسہ ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100 بچے ہوں، 5 بچیاں بھی اگر پڑھنے والی ہے
اور صحیح قرآن پڑھنا اس کو آ جائے تو وہ کامیاب ہے وہ گھر۔ اس لیے میں تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ جن بچیوں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت پیش کی، اس سے آپ میں یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں بھی اس طرح پڑھیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچی نے اختلاف قرات میں عشرہ میں پڑھا۔ عجیب بات ہے، یہاں تو لڑکے عشرہ میں پڑھنے سے گھبراتے ہیں، بچیاں عشرہ میں پڑھ رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تعلیم کو آگے بڑھائیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کہنی سننے کو قبول فرمائے۔ اور اب میں بولتے بولتے تھک گیا، اس لیے میں اپنے عزیز حاجی صدیق صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے اور خواتین میں قرآن کے پڑھنے کا بہت ذوق عطا فرمائے۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہر گھر میں قرآن کی تعلیم کا مدرسہ اللہ تعالیٰ جاری اور ساری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ اللهم يا من يستحيي أن يرد يد السائل خالية، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ رب جئناك تائبين ولا تردنا خائبين۔ رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم تو آپ کے گنہگار اور پاپی بندے ہیں، بڑی غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ اے اللہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اتنے انعامات کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہوتی ہے، آپ سے بے وفائی ہوتی ہے۔ اے کریم آقا، آپ کو غفور کہا جاتا ہے، آپ کو غفار کہا جاتا ہے۔ آپ کے در کا کوئی بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ بہت نیک مجمع ہے، بڑی پاکیزہ نسبت پر یہاں جمع ہے۔ اے اللہ ان سب کے حوالے سے تیری بارگاہ عالی میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا، ہمارے ارواح کی پاکیزگی کا ہمیں احساس نصیب فرما۔ اللہ قرآن کریم کی راہ ہمیں عنایت فرما، قرآن کریم سے صحیح معنی میں تعلق نصیب فرما، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جن نیک مقاصد کے تحت یہاں تیرے یہ بندے جمع ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں مولا، ہم کمزور ہیں۔ تیری ذات عالی کی غیبی نصرتیں جب تک ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، ان مقاصد میں کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، اس کے سارے اسباب ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے باب میں جو کچھ غفلتیں ہم سے ہو رہی ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہی ہم سے ہمارا ساتھ نبھانے والا ہے مولا، ہم جانتے ہیں کہ یہی وفادار ہے، ہر مرحلے میں کام آنے والا ہے، اس کے باوجود ہم سے اس کے باب میں غفلت ہوتی ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے مولا ہمارے ناکابر کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے دنیاوی آشائشوں سے آنکھ بند کر کے صرف اور صرف تیرے کلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ اے اللہ اپنے وطن کو بھول گئے، اے اللہ ان کی زندگی میں، ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ ان کے سائے کو ہم پر دیر تک قائم فرما اور ان کی جاری کردہ ان نیک سلسلوں کو ہمیشہ آباد رکھ۔ اے اللہ
تیری یادوں سے ہمارے قلوب کو آباد فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، آمین۔ اپنی رضا کا شوق عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم آپ راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیجیے، اور آمین۔ اللہ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما جو آپ کے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بننے والی۔ آمین۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آمین۔ نسلوں کی حفاظت فرما، آمین۔ مولا امت مسلمہ کی ہر طرح حفاظت فرما۔ مولا آمین۔ ہم اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، مولا شیطان کی شرارتوں کا مقابلہ ہم سے مشکل ہے، اللہ نفس کی اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما، آمین۔ نیکی کی راہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو مولا حسن خاتمے کی دولت سے مولا فرما، آمین۔ حسن خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ بہت بندے ہیں جو بہت اچھا خاتمہ ان کے حق میں مقدر ہوا، بہت اچھے خاتمے کے ساتھ ان کا یہاں سے جانا۔ بے شک۔ اے اللہ تجھ سے ہم اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ آپ نے زندگی پر بڑی کرم فرمائیوں کا معاملہ فرمایا، آمین۔ بڑے انعامات سے نوازا ہے اللہ۔ اے مولا مزید کرم فرما کہ اس دنیا سے جب جائیں تو زبان پہ تیرا کلام ہو، سر سجدے میں ہو، اس دنیا سے جانا نصیب ہو۔ آمین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔